السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی صورتحال، سیاسی صورتحال بہت پیچیدہ اور بہت دلچسپ ہو گئی ہے، اور ایسی دلچسپ اور ایسی پیچیدہ کہ اسے بیان کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کبھی کسی آدمی ضرب المثل کا سہارا لیتا ہے، کبھی کسی شعر کا سہارا لیتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ استاد قمر جلالوی کے ایک شعر پہ پوری اترتی ہے. استاد قمر جلالوی ہمارے بزرگ شعراء میں سے ایک ہیں، اور ان کی غزل حبیب ولی محمد نے بہت پیار سے گائی ہے اور بڑی شہرت رکھتی ہے. اب نزا کا عالم ہے مجھ پر، تم اپنی محبت واپس لو. اب نزا کا عالم ہے مجھ پر، اب تم اپنی محبت واپس لو. جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو وہ بوجھ آج کون سا بوجھ اترا ہے؟ آج بیرسٹر شہزاد اکبر کا بوجھ اترا ہے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر استعفیٰ دے کر علیحدہ ہو گئے ہیں. اب ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے لیے وہ روز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں مختلف بڑی عجیب و غریب قسم کی زبان استعمال کیا کرتے تھے، جسے کوئی آپ اچھی محفل میں اسے دہرا نہیں سکتے. لوگوں پہ الزامات لگایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے، تباہ کر دیا ہے. نواز فیملی نے لوٹ لیا، شہباز شریف نے لوٹ لیا، ان کے خاندان نے لوٹ لیا. وہ جو جتنے بھی انہوں نے الزامات لگائے شہباز شریف پر، زرداری فیملی پر، وہ تو ثابت نہ ہو سکے، لیکن وہ اپنا بیگ اٹھا کر میدان سے غائب ہو گئے ہیں. یہ ہوا کیوں ہے؟ اس کی بہت سالڈ ریزنز ہیں جس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شہزاد اکبر کے بعد کیا ہونے والا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو بوجھ اتارنے والی بات ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے مظاہر کیا ہیں، اس کی ہمارے پاس ثبوت کیا ہیں. تو اس سلسلے میں جو سب سے سالڈ اور سب سے اہم ثبوت ہے وہ ہے عمران خان کی عوام سے بات چیت جو ٹیلی فون پہ وہ کیا کرتے ہیں. اس ٹیلی فونک بات چیت میں دو باتیں انہوں نے بڑی خاص کہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور عمران خان کی سیاسی پوزیشن کیا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں پارلیمنٹ میں بات کی جانی چاہیے، اور پارلیمنٹ ہی بہترین جگہ ہے بات کرنے کی، لیکن مجھے مخالفین بات کرنے نہیں دیتے وہاں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خان صاحب. اس کے ذمہ دار عمران خان ہی ہیں. کیسے؟ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ کا لیڈر ہوتا ہے، جس پر حکومت کی سربراہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ لیڈر کے طور پر ایک تو اپر ہینڈ ہوتا ہے اس کا، اور اپر ہینڈ ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھائے. اس کی ایک بہت مزیدار مثال ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کیا تو اس موقع پر حزب اختلاف اپنا وزیر اعظم کا امیدوار لانا چاہتی تھی. لیکن اس مرحلے پر یوسف رضا گیلانی تمام پارلیمنٹری لیڈرز کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی انہوں نے کہ مہربانی کیجئے میرے مقابلے پہ کوئی آپ امیدوار نہ لائیں، ہم پارلیمنٹ میں ایک کنسنسس لانا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام پوٹینشیل جتنے بھی امیدوار تھے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے، وہ وڈرا ہو گئے، اور انہوں نے ذاتی ریکویسٹ یوسف رضا گیلانی کو آنر کیا، اور پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں ایک ہارمنی پیدا ہو گئی، افہام و تفہیم کا ماحول پیدا ہو گیا. اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈر عمران خان نے کیا کیا؟ ان لوگوں سے ہاتھ ملانے کی بھی یعنی ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے اخلاق کا کہ آپ ہارمنی کی کیفیت رکھیں، سلام دعا کریں لوگوں سے. سلام دعا بھی نہیں کی. چور کی گردان اس سے الگ، گالی گلوچ اس سے الگ، مار پیٹ اس سے الگ. تو ایسے ماحول میں حزب اختلاف جو ویسے ہی جس کا کام ناراضگی ہے، آپ اس سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ تو بچ جائے،
اور آپ لوگوں کو جو مرضی کہتے رہیں اور کسی سے کوئی بات بھی نہ کریں، سلام دعا کی بھی ضرورت محسوس نہ کریں. تو عمران خان صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو نو گو ایریا اپنے لیے خود بنایا ہے. اس کا الزام آپ کسی اور پر نہیں دے سکتے. تو ایک تو یہ بات، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ ایک کالر نے عمران خان سے کہا کہ بھئی مہنگائی ہے، حالات مشکل ہو گئے ہیں، دوائی نہیں خرید سکتے، بچوں کے فیس نہیں دے سکتے، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے. تو اس سوال کا جواب دینے کے بجائے عمران خان حزب اختلاف پہ چڑھ دوڑے اور ان کے اس لانگ مارچ پر انہوں نے گفتگو کی جو ہونے جا رہا ہے فروری میں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور مارچ میں پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی طرف سے. اس کے خلاف انہوں نے بات کی اور اسی بات چیت میں انہوں نے دھمکی دی کہ اگر میں ابھی تو میں اقتدار میں ہوں، اندر بیٹھا ہوں، آرام سے بیٹھا ہوں، اور اگر میں اقتدار سے نکال دیا گیا تو پھر میں کسی کو چین نہیں لینے دوں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو. وہ جو ان کا ایک وتیرہ ہے بات کرنے کا کہ چھوڑوں گا نہیں کسی کو. تو انہوں نے یہ دھمکی دی. اب جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو سیاست کی حرکیات کو سمجھتے ہیں، اور عمران خان اور دیگر جو عوامل ہیں ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ عمران خان نے کسے دھمکی دی ہے. یہ حزب اختلاف سے زیادہ کسی اور کو دھمکی ہے، اور یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں یہ بات بھی سامنے آ گئی. یہ دھمکی، صاف بات یہ ہے کہ آپ سے سوال چنے کا کیا، جواب گندم کا دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے میں ہیں، آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں، آپ کے اعصاب اپنی جگہ پر نہیں ہیں، اور آپ یعنی آپ سے کوئی بات کہے آپ پلٹ کے دوسری بات کرتے ہیں اور غیر اخلاقی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے. وہ بات، یہ بات کہ اس بات کا سرا کس سے جڑتا ہے؟ اس بات کا سرا اس سے جڑتا ہے کہ کل تک میاں نواز شریف کو یہ گلہ اور طعنہ دیا جاتا تھا کہ ان کی تو کسی سے بنتی نہیں ہے، اور ایک عمران خان کو دیکھیے، ہر ایک سے بنتی ہے. 3-4 سال کتنی کامیابی سے گزار دیے. 3-4 سال جس کامیابی سے گزارے وہ عمران خان کی کل کی ٹیلی فون گفتگو سے پتہ چل گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سر پر کس کے ہاتھ ہے، کس کے نہیں ہے، کس کے پاؤں میں ہاتھ چلا گیا، کیا صورتحال ہے. یہ ساری کہانی عمران خان نے بتائے بغیر بتا دی ہے، اور پاکستان کی سیاست کا جو سنجیدہ طالب علم ہے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ آج کی حکومت کہاں کھڑی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسی صورت کو ہم نے تعبیر کیا استاد قمر جلالوی کے شعر سے کہ اب نزا کا عالم ہے مجھ پر، تم اپنی محبت واپس لو. لہٰذا اس سچویشن میں بوجھ اترنا شروع ہو گیا، اور سب سے بڑا بوجھ احتساب کا تھا. احتساب اگر کیا جائے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب کیا جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف لوگوں پہ الزامات عائد کرنے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے، لوگوں کو ان کو اذیت دینی ہے، ان سے انتقام لینا ہے، تو وہ احتساب نہیں ہے، وہ اس ملک کے استحکام کے خلاف سازش ہے. تو اور یہ موجودہ حکومت جو ہے اس ملک کے استحکام کے خلاف ہی گزشتہ 3-3.5 برس کام کرتی رہی ہے. اور اب جب یہ سب کچھ کھل گیا ہے تو احتساب اکبر صاحب علیحدہ ہو گئے ہیں. ابھی صرف احتساب اکبر صاحب علیحدہ نہیں ہونے والے، 2-3 لوگ اور بھی جانے والے ہیں، ہم ان کا بھی ذکر کریں گے. لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ احتساب اکبر صاحب کے جانے کی بیسک بنیادی وجہ کیا بنی ہے. شہزاد اکبر کے جانے کی وجہ مسز سرینا عیسیٰ کے خط سے پتہ چلتی ہے، جو انہوں نے پروسیکیوٹر نیب اور چیئرمین نیب کو بھیجا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ شہزاد اکبر، وزیر قانون اور دیگر لوگوں نے مل کے ایک قانون میں امینڈمنٹ کی ہے، اور اس کی 216 سیکشن 216 میں ترمیم کی ہے. یہ نیب آرڈیننس کی روح کے خلاف ہے، اور یہ ترمیم انہوں نے اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے خلاف انہوں نے جو وارداتیں کی ہیں، جو ہمارے خلاف اقدامات کیے ہیں، ان کو مؤثر ماضی تحفظ دیا جا سکے. مؤثر ماضی تحفظ کیوں دیا جا سکے؟ تو بیسیکلی جس طرح سے سرینا عیسیٰ اور ان کے شوہر کے خلاف ایک جال پھیلایا گیا وہ آئین سے باورا تھا. اب ان لوگوں کو خوف محسوس ہونے لگا ہے کہ اب چونکہ نزا کا عالم طاری ہو گیا ہے تو اس کے بعد
جب ان چیزوں کا یعنی جانچ ہوگی، جانچ پرکھ ہوگی، تو نتیجے میں ہم اس کے میں پھنس سکتے ہیں. لہٰذا وزیر قانون بھی اور یہ احتساب اکبر جو ہیں، شہزاد اکبر صاحب، یہ بھی، اور یہ جو آپ کے ان کے پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی، اور بہت سارے لوگ اس گرفت میں آنے والے ہیں. اسی گرفت سے نکلنے کے لیے، اور بعض باخبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر ٹائپ لوگ اب آنے والے سیٹ اپ میں اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، اگر وہ تحریک انصاف کے اندر سے یا کہیں سے ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کی بیسک کہانی. اس وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا ہے. اب کون اور ریزائن کرنے والا ہے؟ وزیر قانون کے بارے میں بھی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزائن کر دیں گے. اس کے علاوہ بعض اہم بیوروکریٹس کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ریزائن کر جائیں گے. سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے وہ سارے ماورائے آئین تھے، ماورائے قانون تھے، وہ درست نہیں تھے. وہ صرف سرینا عیسیٰ کو اور ان کے خاندان کو گرفت میں لانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا تھا. تو یہ اس کی بیسک وجہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اب جو بہت سارے لوگ ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کرنے والے ہیں، وہ کسی یعنی گوشہ عافیت میں جانے والے ہیں. ممکن ہے کہ ملک سے باہر چلا جائے، اس طرح کی صورتحال ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد جو طریقہ کار اختیار کیا مخالفین کے ساتھ سلوک کرنے کا، اور یعنی کسی ثبوت کے بغیر، کسی آرگومنٹ کے بغیر، کسی ڈاکومنٹ کے بغیر لوگوں کو مقدمات میں پھنسانے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس کا انجام پہلے بھی نظر آ رہا تھا. اب اس کا حقیقی انجام سامنے آنا شروع ہو گیا، اور شہزاد اکبر کے استعفے کی شکل میں یہ قصہ شروع ہو گیا. اب یعنی نزا کا عالم اس طرح سے طاری ہے، اس لیے محبت واپس لی جا رہی ہے، اور اس لیے کشتی سے بوجھ اتارا جا رہا ہے. خدا حافظ.